رات کے 10 بج رہے تھے اور روحان مرزا اپنے کمرے میں بکھرے سامان کے درمیان کھڑا تھا۔ الماری سے کپڑے نکال نکال کر سوٹ کیس میں رکھ رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ بار بار رکتے، جیسے دماغ کہیں اور مصروف ہو۔ اٹلی جانے والی فلائٹ صبح 6:30 بجے تھی۔ یونیورسٹی آف بولونیا میں داخلہ ہو چکا تھا، اسکالرشپ بھی مل گئی تھی، اور گھر والے فخر سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سونیا بیگم نے تو محلے بھر میں مٹھائیاں بانٹ دی تھیں، مگر روحان کے دل کا ایک کونا اداس تھا، اور اس اداسی کی وجہ کھڑکی کے باہر آنگن میں کھڑی تھی۔ علیشہ قریشی ہاتھ میں ایک ڈائری تھامے دیوار کے اس پار سے روحان کی کمرے کی روشنی دیکھ رہی تھی۔ دونوں گھر اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی چھتوں سے بات کی جا سکتی تھی۔ بچپن سے یہی ان کا ماحول تھا۔ علیشہ نے آہستہ سے آواز دی، روحان۔ روحان نے کھڑکی سے جھانکا، ابھی آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد دونوں آنگن کی اسی پرانی بیری کے درخت کے نیچے کھڑے تھے، جہاں بچپن میں سینکڑوں دوپہریں گزاری تھیں، کبھی آم چراتے، کبھی چھپن چھپائی کھیلتے، اور بڑے ہو کر کبھی خاموشی سے ایک دوسرے کا ساتھ محسوس کرتے۔ تم سچ میں کل چلے جاؤ گے؟ علیشہ کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹھیک اس کے دل کی طرح۔ علیشہ، یہ میرا خواب ہے، تم جانتی ہو میں کتنے عرصے سے اسکالرشپ کے لیے محنت کر رہا تھا، مگر یقین کرو میرا دل بھی یہیں رہ جائے گا۔ تو پھر جاؤ ہی مت، علیشہ نے بچکانہ ضد سے کہا، حالانکہ وہ خود جانتی تھی یہ ممکن نہیں ہے۔ روحان مسکرایا اور اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ پاگل نہ بنو، مجھے صرف پڑھائی کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ 4 سال بعد مکمل ڈگری لے کر واپس آؤں گا، اور جانتی ہو کیا کروں گا واپس آ کر؟ علیشہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہماری امیوں سے کہوں گا کہ ہمارا رشتہ پکا کر دیں، روحان نے کہا۔ علیشہ کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ آ گئی۔ وعدہ کرو۔ وعدہ۔ روحان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم بس میرا انتظار کرنا علیشہ، جیسے ابھی کرتی ہو، جیسے ہمیشہ سے کیا تھا۔ اسی لمحے اوپر چھت پر موجود سونیا بیگم اور نازیہ بیگم چائے کے کپ ہاتھ میں لیے سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ دیکھو نازیہ، ہمارے بچے کتنے پیارے لگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سونیا بیگم نے آہستہ سے کہا۔ نازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اللہ کرے یہ محبت یوں ہی قائم رہے، روحان واپس آئے، ڈگری مکمل کرے، اور پھر ہم دونوں کی دوستی رشتہ داری میں بدل جائے۔ بس یہی دعا ہے میری۔ سونیا بیگم نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنی خواہش قسمت کے حوالے کر رہی ہوں۔ اگلی صبح ایئرپورٹ کا منظر عجیب سا تھا۔ پورا خاندان جمع تھا، سونیا بیگم، روحان کے والد، اور ساتھ نازیہ بیگم بھی علیشہ کو لے کر آئی تھیں۔ علیشہ نے سرخ آنکھوں کے ساتھ روحان کو دیکھا، جو باقی سب سے مل رہا تھا، ہنس رہا تھا، تصویریں بنا رہا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا، علیشہ نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، خیال رکھنا اپنا، تم بھی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظروں میں وہ گہرائی نہیں تھی جو کل رات آنگن میں تھی۔ شاید نیا سفر، نئی زندگی کا جوش اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ جہاز اڑان بھر گیا۔ علیشہ نے جہاز کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا، حالانکہ وہ جانتی تھی روحان اسے دیکھ نہیں سکتا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر ان میں اداسی کے ساتھ ایک امید بھی تھی۔ 4 سال، بس 4 سال کا انتظار۔ اٹلی پہنچ کر روحان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ بولونیا کا خوبصورت شہر، نئی زبان، نیا کلچر، نئے دوست، سب کچھ اسے مسحور کر گیا۔ شروع کے چند ہفتے وہ علیشہ کو روزانہ فون کرتا، گھنٹوں باتیں کرتا، اسے شہر کی تصویریں بھیجتا۔ یہاں کی عمارتیں بالکل الگ ہیں علیشہ، تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ، وہ ویڈیو کال پر جوش سے بتاتا۔ علیشہ بھی خوش ہوتی، اپنی کالج کی باتیں سناتی، اپنے دن کا حال احوال بتاتی۔ فاصلے کے باوجود دونوں کے درمیان جیسے کوئی اندیکھی ڈور تھی جو انہیں جوڑے رکھتی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ مصروفیت بڑھنے لگی۔ یونیورسٹی کی پڑھائی سخت تھی، اسائنمنٹس، پروجیکٹس، امتحانات۔ روحان کا زیادہ وقت کلاس رومز اور لائبریری میں گزرنے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات شنایا سے ہوئی۔ شنایا بھی پاکستانی نژاد تھی، مگر بچپن سے یورپ میں پلی بڑھی تھی، اعتماد سے بھرپور، سلیقہ مند اور باتوں میں مہارت رکھنے والی۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، اور ایک گروپ پروجیکٹ کے دوران ان کی دوستی شروع ہوئی۔ روحان، تمہارا پریزنٹیشن کا حصہ مکمل نہیں ہوا، آؤ مل کر کرتے ہیں، شنایا نے ایک دن لائبریری میں کہا۔ دونوں گھنٹوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتے، کافی پیتے، اور آہستہ آہستہ کام کے علاوہ بھی باتیں ہونے لگیں۔ شنایا کی ہنسی، اس کا اعتماد، اس کا مغربی ماحول میں ڈھلا ہوا انداز، روحان کو ایک نئی کشش محسوس ہونے لگی۔ یہ کشش دوستی سے شروع ہوئی، مگر آہستہ آہستہ کچھ اور بننے لگی۔ ادھر پاکستان میں علیشہ کے فون پر روحان کے میسیجز اب کم ہو رہے تھے،
جہاں پہلے وہ دن میں کئی بار میسیجز کرتا، اب ہفتے میں ایک آدھ بار مختصر سا "سب ٹھیک ہے، بہت بزی ہوں" کا جواب آتا۔ عریشہ ہر روز اپنی ڈائری میں لکھتی، آج پھر روحان کا میسیج نہیں آیا، شاید بہت مصروف ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی، اس نے وعدہ کیا تھا۔ کالج میں عریشہ کی سہیلیاں اکثر اسے چھیڑتیں، عریشہ تم اب بھی روحان کا انتظار کرتی ہو؟ اتنے عرصے سے وہ باہر ہے، پتہ نہیں وہاں کیا کر رہا ہوگا۔ عریشہ مسکرا کر جواب دیتی، وہ ایسا نہیں ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور نبھائے گا۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال پھر 2 سال، روحان اور شنایا کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ اٹلی کے خوبصورت شہروں میں ساتھ گھومنا، تہواروں کو ساتھ منانا، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں سہارا بننا، یہ سب کچھ ایسے فطری انداز میں ہوا کہ روحان کو خود احساس نہ ہوا کب دوستی محبت میں بدل گئی۔ ایک دن بولونیا کی مشہور پیازا مجیوری میں بیٹھے شنایا نے مذاق میں کہا، روحان پاکستان میں تمہارا کوئی انتظار تو نہیں کر رہا؟ روحان کچھ دیر خاموش رہا، عریشہ کا چہرہ اس کی نظروں میں گھم گیا، مگر پھر اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، ایسا کچھ خاص نہیں، بچپن کی دوستی تھی بس۔ یہ جواب دیتے ہوئے اس کے دل میں ایک ہلکی سی خلش ضرور اٹھی، مگر شنایا کی موجودگی، اس کی توجہ، اس کا ساتھ، سب کچھ اس خلش پر غالب آ گیا۔ ادھر عریشہ کی زندگی میں کالج کے بعد یونیورسٹی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ رہی تھی اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہونے کے باوجود ہر شام اپنے کمرے کی کھڑکی سے روحان کے خالی گھر کو دیکھتی اور دل ہی دل میں گنتی کرتی، ابھی 2 سال باقی ہیں، اب 1.5 سال۔ نازیہ بیگم بھی کبھی کبھار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں یہ انتظار دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ ایک رات انہوں نے عریشہ سے پوچھا، بیٹا روحان کا فون آتا ہے کبھی کبھار؟ عریشہ نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں امی، بس بہت پڑھائی کا دباؤ ہے اس پر، آ جائے گا وہ۔ نازیہ بیگم نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ ضرور جنم لے چکا تھا۔ تیسرے سال کے آخر میں روحان اور شنایا کا رشتہ باقاعدہ محبت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ شنایا کا خاندان بھی روحان کو پسند کرتا تھا اور روحان کے دل میں عریشہ کی یادیں اب دھندلی ہو چکی تھی، ایک معصوم بچپن کی محبت جسے وہ اب نادانی سمجھنے لگا تھا۔ آخری سال میں جب گریجویشن قریب آئی، روحان نے شنایا سے کہا، میں پاکستان واپس جا رہا ہوں، میری فیملی مجھے یاد کرتی ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں چاہتا ہوں تم میری فیملی سے ملو۔ شنایا خوش ہو گئی، ضرور روحان، مجھے بھی بہت خواہش ہے پاکستان دیکھنے کی اور تمہاری فیملی سے ملنے کی۔ روحان نے اپنی امی سونیا بیگم کو فون پر بتایا کہ وہ واپس آ رہا ہے اور ساتھ ایک دوست کو بھی لا رہا ہے۔ سونیا بیگم خوشی سے پھولے نہ سمائیں، انہیں لگا شاید بیٹا کوئی خوشخبری لے کر آ رہا ہے، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس خوشخبری کا وہ انتظار کر رہی تھی وہ عریشہ کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک بالکل نئی کہانی کے بارے میں تھی۔ ادھر عریشہ کو جب پتہ چلا کہ روحان واپس آ رہا ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ 4 سال کا طویل انتظار آخر کار ختم ہونے والا تھا، بس اب کچھ دن اور۔ اس نے خود سے کہا، پھر وہ واپس آئے گا اور ہماری کہانی وہیں سے شروع ہوگی جہاں رکی تھی۔ مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایئرپورٹ پر جب فیملی روحان کو لینے پہنچی، عریشہ بھی نازیہ بیگم کے ساتھ موجود تھی۔ دل میں امیدوں کے دیے جلائے جیسے ہی روحان ارائیول گیٹ سے باہر آیا، عریشہ کی نظریں چمک اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی خوشی پتھر کی طرح بکھر گئی۔ روحان اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی چل رہی تھی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی، جیسے وہ اسی خاندان کا حصہ ہو۔ عریشہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ 4 سال کا انتظار، 4 سال کی محبت، 4 سال کے وعدے، سب کچھ ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہونے والا تھا۔ نازیہ بیگم نے عریشہ کا ہاتھ تھاما جو کانپ رہا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ عریشہ نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ مگر وہ ٹھیک نہیں تھی، اس کی دنیا جو 4 سال سے صرف ایک نام، ایک چہرے اور ایک وعدے کے گرد گھومتی تھی، اب بکھرنے والی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر کا سفر خاموشی میں طے ہوا، حالانکہ گاڑی کے اندر ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سونیا بیگم بار بار پیچھے مڑ کر روحان کو دیکھتی، جسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کا بیٹا 4 سال بعد اتنا سلجھا ہوا، اتنا باوقار بن کر واپس آ رہا ہے۔ ان کی آنکھیں فخر سے چمک رہی تھیں۔ شنایا سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر پاکستان کے مناظر دیکھ رہی تھی، ہر چیز پر حیرت کا اظہار کرتی، یہ بازار کتنا رنگین ہے، یہاں کے لوگ کتنے گرم جوش ہیں۔ روحان کے بابا ڈرائیو کر رہے تھے اور بیچ بیچ میں شنایا سے سوالات پوچھتے، اسے خوش آمدید کہتے۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی خاص مہمان آئی ہو، مگر پیچھے دوسری گاڑی میں نازیہ بیگم اور عریشہ خاموش بیٹھی تھیں۔ عریشہ نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ نازیہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما، مگر کچھ کہا نہیں۔ ماں کا دل جانتا تھا کہ ابھی الفاظ کی نہیں، خاموشی کی ضرورت ہے۔
گھر پہنچ کر رونق کچھ اور ہی تھی۔ محلے کی کئی خواتین سونیا بیگم کے گھر جمع ہو گئی تھیں۔ سب روحان کو دیکھنے اور اس کے ساتھ آئی نئی مہمان سے ملنے کے مشتاق تھے۔ مٹھائیوں کے ڈبے کھلے، چائے کے دور چلے اور ہر طرف کہے گونجنے لگے۔ عریشہ اس ہجوم میں کھڑی مسکراہٹ کا نقاب اوڑھے سب کو سلام کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار روحان اور شنایا کی طرف اٹھ جاتی، جو ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں محو تھے۔ رات گئی جب مہمان رخصت ہو گئے اور گھر میں سکوت چھا گیا، سونیا بیگم نے اپنے کمرے میں روحان کو بلایا۔ روحان بیٹا، آؤ میرے پاس بیٹھو، سونیا بیگم نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں 4 سال کی جدائی کا درد اور اب ملنے کی خوشی دونوں تھے۔ روحان ماں کے پاس بیٹھ گیا، اس کا سر ماں کے کندھے پر ٹک گیا، بالکل بچپن کی طرح۔ امی، بہت یاد آتی تھی آپ کی، سونیا بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہمیں بھی بہت یاد آتے تھے تم، گھر سونا سونا لگتا تھا تمہارے بغیر۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سونیا بیگم نے آہستہ سے وہ سوال کیا جو ان کے دل میں کب سے تھا۔ روحان، ایک بات پوچھوں؟ جی امی، پوچھیں۔ عریشہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ سونیا بیگم کی آواز میں امید کی ایک لہر تھی۔ بیٹا، تم جانتے ہو تم دونوں بچپن سے کتنے قریب تھے، اور جاتے وقت بھی تم نے کچھ کہا تھا اس سے، مجھے یاد ہے تمہاری آنکھوں میں کیا تھا۔ نازیہ بھی اکثر پوچھتی رہتی تھی تمہارے بارے میں، عریشہ نے بھی، اللہ جانے کتنا انتظار کیا تمہارا۔ روحان کے چہرے پر ایک ہلکی سی بے چینی چھا گئی، اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا، اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ امی، اس نے کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا، وہ عریشہ اور میرے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ بس بچپنا تھا۔ ہم دونوں چھوٹے تھے، نادان تھے، اس عمر میں انسان کو محبت اور دوستی کا فرق بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ہم بس ایک دوسرے کے ساتھ پلے بڑھے، اسی لیے ایک لگاؤ سا محسوس ہوتا تھا، مگر وہ محبت نہیں تھی امی، بس بچکانہ جذبات تھے۔ سونیا بیگم کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہوئے۔ مگر بیٹا، تم نے تو جاتے وقت وعدہ کیا تھا اس سے، میں نے خود دیکھا تھا تم دونوں کو اس رات آنگن میں۔ روحان نے گہری سانس لی۔ امی، وہ ایک 19 سالہ لڑکے کا جذباتی لمحہ تھا، اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ حقیقی محبت کیا ہوتی ہے۔ اٹلی جا کر، دنیا دیکھ کر، مختلف لوگوں سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ وہ جو میں عریشہ کے لیے محسوس کرتا تھا وہ صرف غربت کی عادت تھی، محبت نہیں۔ تو پھر شنایا؟ سونیا بیگم نے سوال کیا، ان کی آواز میں الجھن تھی۔ روحان کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی، جیسے شنایا کا نام لیتے اس کے دل میں سکون سا اتر آیا ہو۔ امی، شنایا کے ساتھ جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ میں نے اسے چنا ہے سوچ سمجھ کر، بالغ ہو کر، اپنی مرضی سے۔ عریشہ کے ساتھ جو تھا وہ بس حالات کا نتیجہ تھا، ہم پڑوسی تھے، ساتھ بڑے ہوئے، اسی لیے قریب تھے، مگر شنایا کو میں نے خود چنا ہے، 1000 لوگوں میں سے۔ سونیا بیگم کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں، ان کے دل میں کشمکش تھی۔ ایک طرف نازیہ بیگم سے کی گئی خاموش امیدیں، دوسری طرف اپنے بیٹے کی خوشی۔ آخر کار ماں کا دل بیٹے کی خوشی پر غالب آ گیا۔ دیکھو روحان، سونیا بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں صرف تمہاری خوشی چاہتی ہوں۔ اگر تم شنایا کے ساتھ خوش ہو، اگر تمہیں یقین ہے کہ یہی صحیح فیصلہ ہے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک ماں کے لیے اس کے بچے کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ روحان نے ماں کو گلے لگا لیا۔ شکریہ امی، مجھے پتہ تھا آپ سمجھیں گی، مگر ایک بات ہے، سونیا بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ عریشہ اور نازیہ کو یہ بات اچھے انداز میں بتانی ہوگی۔ نازیہ میری بہت اچھی سہیلی ہے، اور عریشہ، وہ بھی ہماری بیٹی جیسی ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ جی امی، میں سمجھتا ہوں۔ روحان نے سر ہلایا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی خلش ابھری۔ عریشہ کے چہرے کا وہ عکس جو ایئرپورٹ پر اس نے دیکھا تھا، دکھ، حیرت اور ٹوٹتے دل کی جھلک، مگر اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا، یہ بس بچپنا تھا۔ اس نے خود کو دوبارہ یقین دلایا۔ سونیا بیگم نے اگلے دن سے شادی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ ان کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ رشتہ داروں کو فون کیے جانے لگے، شنایا کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا جو ابھی امریکہ میں مقیم تھے، مگر جلد پاکستان آنے والے تھے، اور گھر میں شادی کی رونقیں سجنے لگی۔ مگر اس ساری خوشی کے درمیان دیوار کے اس پار ایک اور گھر میں ماتم جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نازیہ بیگم نے عریشہ کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ بیٹا، اندر آ سکتی ہوں؟ جواب نہ آنے پر انہوں نے خود ہی دروازہ کھولا۔ عریشہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر روحان کے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے ابھی بھی ہلکی ہلکی روشنی اور خوشی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عریشہ، نازیہ بیگم نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عریشہ نے مڑ کر ماں کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، مگر چہرے پر ایک عجیب سی خاموش تحمل تھی۔ امی، میں ٹھیک ہوں، بیٹا جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ نازیہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری آنکھوں میں درد صاف نظر آ رہا ہے۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، 4 سال میں نے انتظار کیا، ہر دن، ہر رات میں نے سوچا وہ واپس آئے گا اور ہم ساتھ ہوں گے، اور وہ
اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ نازیہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ میری جان، مجھے معلوم ہے یہ کتنا مشکل ہے، مگر شاید یہی بہتر ہے۔ اگر اس کا دل بدل گیا تو شاید وہ تمہارے لیے صحیح نہیں تھا۔ مگر امی، اس نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ علیشا نے سسکتے ہوئے کہا۔ اتنے سال اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گئی ہے۔ میں بے وقوف بنی بیٹھی رہی، اس کا انتظار کرتی رہی، جبکہ وہ… مجھے بھی نہیں پتا بیٹا اس نے ایسا کیوں کیا، نازیہ بیگم نے آہستہ سے کہا۔ ان کے دل میں بھی سونیا بیگم سے دوستی کے باوجود ایک ملال تھا۔ شاید تمہیں خود اس سے پوچھنا چاہیے، سوال پوچھنے کا حق ہے تمہیں۔ علیشا نے سر ہلایا، مگر اسے ہمت اکٹھی کرنے میں کچھ دن لگے۔ اگلے چند دن گھر میں عجیب سی کیفیت رہی۔ سونیا بیگم شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں، اور چونکہ نازیہ بیگم ان کی سب سے قریبی سہیلی تھی، انہیں بھی ان تیاریوں میں شامل ہونا پڑا۔ حالانکہ ان کا دل نہیں مانتا تھا، علیشا بھی مجبوراً کبھی کبھار سونیا بیگم کے گھر آ جاتی، مگر روحان سے نظریں چرا کر گزر جاتی۔ ایک دوپہر جب علیشا بیگم نازیہ بیگم کے ساتھ سونیا بیگم کے گھر شادی کے کارڈز کے ڈیزائن دیکھنے آئی، اس کا سامنا اچانک روحان سے ذہن میں ہو گیا۔ علیشا! روحان اسے دیکھ کر رک گیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ علیشا نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ روحان! کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، ماحول میں تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ آخر کار علیشا نے ہمت جمع کی۔ روحان، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھو۔ روحان نے نظریں جھکا لیں۔ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ علیشا کی آواز میں 4 سال کا جمع شدہ درد چھلک پڑا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، مجھے اپنا انتظار کرنے کا کہا، تم نے خود کہا تھا کہ واپس آ کر ہماری شادی کی بات کرو گے، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ روحان نے گہری سانس لی، وہی الفاظ جو اس نے اپنی ماں سے کہے تھے اب علیشا کے سامنے دہرانے لگا۔ علیشا دیکھو، ہماری محبت جو کچھ بھی تھا ہمارے درمیان، وہ چھوٹی عمر کی محبت تھی۔ اس وقت انسان کی محبت کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا، ہم بس جذباتی تھے، نادان تھے۔ علیشا نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا، مگر روحان نے بات جاری رکھی۔ مجھے حقیقی محبت کا احساس تو شنایا سے ملنے کے بعد ہوا، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے درمیان تھا وہ صرف بچپنا تھا، اصل محبت نہیں۔ یہ الفاظ علیشا کے دل پر تیر کی طرح لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ بچپنا؟ اس نے کانپتی آواز میں دہرایا۔ روحان، وہ بچپنا نہیں تھا، کم از کم میرے لیے نہیں۔ میں نے 4 سال ہر دن، ہر پل تمہارا انتظار کیا۔ یہ نادانی نہیں تھی، یہ محبت تھی، سچی محبت۔ روحان کچھ نہ کہہ سکا۔ علیشا کی آنکھوں میں جو درد اور سچائی تھی اس نے اسے اندر تک ہلا دیا، مگر اسے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو علیشا، اگر میں نے تمہیں تکلیف دی، روحان نے دھیمی آواز میں کہا، مگر یہ زندگی ہے، لوگ بدلتے ہیں، احساسات بدلتے ہیں۔ علیشا نے آنسو پوچھتے ہوئے وقار سے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے روحان، اگر تم خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی، اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ روحان وہیں کھڑا رہا، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا یہ گناہ کا احساس تھا یا کچھ اور؟ اس رات علیشا اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی اپنی پرانی ڈائری کے صفحات پلٹتی رہی، جن میں روحان کے لیے لکھے گئے سینکڑوں خط تھے۔ ہر صفحہ ایک وعدہ، ایک خواب، ایک امید کی داستان تھا۔ اس نے آہستہ سے ڈائری بند کی اور دل میں ایک عہد کیا، اب میں کبھی کسی کے وعدوں پر اتنا یقین نہیں کروں گی۔ اگلی صبح جب علیشا کی آنکھ کھلی تو اس کے سرہانے وہی ڈائری کھلی پڑی تھی جسے وہ رات دیر تک پڑھتی رہی تھی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ نے اس کے چہرے پر پڑی سوکھی آنسوؤں کی لکیریں روشن کر دیں۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں ملی اور کچھ لمحوں کے لیے یاد نہ آیا کہ رات کیا ہوا تھا، پھر یاد آیا اور دل پھر سے بھاری ہو گیا۔ نیچے سے نازیہ بیگم کی آواز آئی، علیشا ناشتہ لگا ہے، جلدی آؤ، سونیا کے گھر بھی جانا ہے آج۔ علیشا کے دل نے ایک لمحے کے لیے انکار کیا۔ روحان کے گھر جانا، شادی کی تیاریوں میں مدد کرنا، وہ سب کچھ دیکھنا جس سے اس کا دل چور چور ہو رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ نازیہ بیگم اور سونیا بیگم کی دوستی، دونوں گھرانوں کا آپس میں جڑاؤ، یہ سب اتنا پرانا اور گہرا تھا کہ علیشا کا انکار کرنا محلے میں سوالات کھڑے کر سکتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر علیشا نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو، خاص طور پر روحان کو، یہ احساس ہو کہ وہ اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا، گہری سانس لی اور دل میں عہد کیا، میں مضبوط بنوں گی، کسی کو احساس نہیں ہونے دوں گی۔ سونیا بیگم کا گھر ان دنوں کسی میلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ درزی سے لے کر ڈیکوریٹر تک ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ کارڈز کے نمونے میز پر بکھرے پڑے تھے، رنگ برنگے کپڑوں کے تھان نکال کر بستر پر پھیلائے گئے تھے۔ جب علیشا اور نازیہ بیگم دروازے سے اندر داخل ہوئیں، سونیا بیگم نے خوشی سے آگے بڑھ کر علیشا کو گلے لگا لیا۔ آ گئی میری بچی، دیکھو تو کتنا کام پڑا ہے، تمہارے بغیر کیسے ہوتا یہ سب؟
مجھے پتہ ہے کہ کتنا اچھا ذوق ہے تمہارا۔ عریشہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ جی آنٹی بتائیں کیا کرنا ہے؟ سونیا بیگم نے اسے کارڈز کے نمونے دکھانے شروع کیے، رنگوں کی پسند پوچھی، پھول والوں سے بات کرنے کو کہا۔ عریشہ خاموشی سے ہر کام میں لگ گئی، اپنے دل کے درد کو کام کی مصروفیت میں دبانے کی کوشش کرتی رہی۔ عجیب بات یہ تھی کہ کام میں لگے رہنا واقعی کچھ حد تک سکون دیتا تھا، کم از کم سوچنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ دوپہر کے وقت جب عریشہ صحن میں بیٹھی پھولوں کے گلدستوں کی ترتیب دے رہی تھی، ایک سرکاری سفید گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی۔ عریشہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک لمبا وردی میں ملبوس روبدار مگر خوش شکل نوجوان اپنی ٹوپی ہاتھ میں تھامے ہوئے گاڑی سے اترا۔ جبران بھائی آ گئے، اندر سے کسی نے آواز دی اور سونیا بیگم جلدی سے باہر نکلی۔ ارے جبران بیٹا کب آئے؟ ڈیوٹی سے چھٹی مل گئی؟ سونیا بیگم نے اسے گلے لگایا۔ تمہیں تو پتہ تھا نا روحان کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ جبران مسکرایا، اپنی وردی کی ٹوپی گاڑی کی سیٹ پر رکھی۔ خالہ جان کیس کی وجہ سے نکل نہیں پا رہا تھا، ایس پی صاحب نے بھی مشکل سے چھٹی دی، اب تو آ گیا نا، بتائیں کیا مدد کروں؟ سونیا بیگم نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے فخر سے کہا، یہ ہے میرا بھانجا جبران، روحان کا کزن، پولیس آفیسر ہے، بڑے شہر میں پوسٹنگ ہے، وہیں سے چھٹی لے کر آیا شادی کے لیے۔ جبران نے صحن کی طرف نظر دوڑائی اور اس کی نظر عریشہ پر پڑی، جو پھولوں کے گلدستے ترتیب دینے میں مصروف تھی، اپنی نرم زلفیں چہرے پر بکھری ہوئی، آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور خاموش خوبصورتی لیے۔ یہ کون ہے؟ جبران نے دھیمی آواز میں سونیا بیگم سے پوچھا۔ سونیا بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ عریشہ ہے، ہماری پڑوسن نازیہ کی بیٹی، بچپن سے ہمارے ساتھ ہے، بالکل میری بیٹی کی طرح ہے۔ جبران نے سر ہلایا، مگر اس کی نظریں عریشہ سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی وردی کی جیکٹ اتار کر ہلکی سی شرٹ میں خود آگے بڑھا، عریشہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، میں جبران ہوں، روحان کا کزن۔ عریشہ نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک نیم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام عریشہ۔ پھر اس نے ہلکی سی حیرت سے پوچھا، آپ پولیس میں ہیں؟ جی، اے ایس پی ہوں۔ جبران نے سادگی سے جواب دیا۔ کیوں، ڈر گئیں؟ اس نے مذاق کے انداز میں پوچھا۔ عریشہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نہیں، بس تھوڑی حیرت ہوئی، آپ کے انداز میں وہ سختی نہیں ہے جو عام طور پر پولیس والوں میں ہوتی ہے۔ جبران ہنس پڑا، ڈیوٹی پر سختی ضروری ہے ورنہ نظام نہیں چلتا، مگر گھر میں خاندان کے ساتھ میں بس جبران ہوں۔ آپ یہ سنبھال رہی ہیں؟ جبران نے پھولوں کے گلدستوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی، آنٹی کی مدد کر رہی ہوں بس، عریشہ نے مختصر جواب دیا۔ اپنا کام جاری رکھے ہوئے جبران نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بولا، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے، یہ ترتیب بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ عریشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی، ایک عجیب سی اداسی جو عریشہ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تھی، جبران نے محسوس کی تھی۔ ایک پولیس آفیسر کی تربیت یافتہ نظر تھی اس کی، جو لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپے جذبات پڑھنے کی عادی تھی۔ اسے تجسس ہوا، مگر اس نے فی الحال کچھ نہ پوچھا۔ اگلے کئی دن جبران بھی تیاریوں میں شامل ہونے لگا، اپنی ڈیوٹی سے مزید چھٹیاں لے کر کبھی مارکیٹ سے سامان لانے میں مدد، کبھی مہمانوں کی فہرست بنانے میں، اور ہر بار وہ کسی نہ کسی طرح عریشہ کے آس پاس ہی پایا جاتا۔ ایک شام جب سب لوگ کارڈز پیک کرنے میں مصروف تھے، جبران نے موقع پا کر عریشہ سے بات چیت شروع کی۔ عریشہ، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ بزنس ایڈمنسٹریشن، آخری سال ہے، عریشہ نے کارڈ ترتیب دیتے ہوئے جواب دیا۔ واہ، اچھا ہے، مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جبران نے دلچسپی سے پوچھا۔ عریشہ نے اس کی طرف دیکھا، حیران ہوئی کہ کوئی اس کے مستقبل کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں اس کا سارا دھیان صرف ماضی پر مرکوز تھا۔ ابھی سوچا نہیں، شاید اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کروں گی یا کسی اچھی کمپنی میں جاب کروں گی۔ آپ میں تو بہت صلاحیت لگتی ہے، مجھے یقین ہے جو بھی کریں گی بہت اچھا کریں گی۔ جبران کی آواز میں سچائی جھلک رہی تھی۔ عریشہ کو یہ الفاظ عجیب طور پر اچھے لگے، کب سے کسی نے اس سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ سب کی توجہ شادی کی تیاریوں پر تھی، مگر جبران واحد شخص تھا جو اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، بغیر کسی اور مقصد کے۔ اور آپ؟ عریشہ نے پوچھا۔ پولیس میں کیوں آنے کا سوچا؟ جبران کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ میرے والد صاحب بھی پولیس میں تھے، ایک آپریشن میں شہید ہوئے جب میں چھوٹا تھا، تب سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کا کام آگے بڑھاؤں گا، لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ عریشہ نے حیرت اور احترام سے اسے دیکھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے آپ پر۔ شکریہ، جبران نے مسکرا کر کہا۔ اسی دوران دور بیٹھا روحان بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہ آیا کہ اسے یہ دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ شناز کے پاس بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی، بے خبر اس کشمکش سے جو روحان کے دل میں چل رہی تھی۔ روحان، تم ٹھیک ہو؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو، شناز نے پوچھا۔
روحان نے جلدی سے نظریں ہٹائیں۔ نہیں نہیں، بس تھکاوٹ ہے، اتنی ساری تیاریاں جو ہیں۔ دنوں کا سفر یوں ہی جاری رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جبران اور عریشہ کے درمیان ایک نرم سی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ جبران کبھی عریشہ کے لیے اس کی پسندیدہ کافی لے آتا، کبھی کسی مشکل کام میں اس کی مدد کرتا اور ہمیشہ ایک احترام بھرے انداز میں اس سے بات کرتا۔ اس کی وردی، اس کا اعتماد، اس کا روب، سب کچھ عریشہ کو ایک تحفظ کا احساس دلاتا جس کی اسے شاید ابھی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ایک دن جب عریشہ اکیلی بازار سے کچھ سامان لے کر واپس آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں بھاری تھیلے تھے، جبران کی سرکاری گاڑی وہاں سے گزری۔ اس نے عریشہ کو دیکھ کر گاڑی روکی۔ عریشہ، یہاں کیا کر رہی ہیں اکیلے؟ آئیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ عریشہ نے کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا قبول کیا۔ راستے میں دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ جبران نے اپنی ڈیوٹی کے کچھ دلچسپ واقعات سنائے، کیسے اس نے ایک مشکل کیس حل کیا، اور عریشہ نے دھیرے دھیرے بغیر محسوس کیے اپنی کچھ باتیں بھی شیئر کیں، اپنی پسندیدہ کتابیں، اپنے خواب، اپنی خواہشات۔ آپ جانتی ہیں، جبران نے گاڑی روکتے ہوئے کہا جب عریشہ کے گھر کے قریب پہنچے، میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو اتنی مضبوط نظر آتے ہیں مگر ان کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی چھپی ہو۔ میرے کام میں مجھے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے عریشہ۔ عریشہ چونک گئی۔ اس کا درد اتنا واضح تھا کہ ایک پولیس آفیسر کی تیز نظر بھی محسوس کر سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے دفاعی انداز میں پوچھا۔ جبران نے نرمی سے کہا، میں پوچھ نہیں رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی بات کرنے کا دل چاہے تو میں سننے کے لیے موجود ہوں۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ شکریہ جبران، مگر میں ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گئی۔ جبران گاڑی میں بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ شادی میں اب صرف 2 ہفتے باقی تھے۔ گھر کے ہر کونے میں گہما گہمی تھی۔ ایک دوپہر جب سونیا بیگم صحن میں بیٹھی ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے مہمانوں کی فہرست پر نظر ثانی کر رہی تھیں، جبران آہستہ سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور جھجک تھی۔ خالہ جان، ایک بات کرنی تھی آپ سے، جبران نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنی انگلیاں آپس میں الجھائے ہوئے تھا۔ سونیا بیگم نے فہرست ایک طرف رکھی اور اسے غور سے دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جی جی سب ٹھیک ہے۔ جبران نے گہری سانس لی، جیسے ہمت جمع کر رہا ہو۔ بس میں کچھ عرصے سے یہاں ہوں، شادی کی تیاری میں مدد کر رہا ہوں، اور اس دوران میری ملاقات عریشہ سے ہوئی۔ سونیا بیگم کی آنکھوں میں تجسس ابھرا۔ ہاں وہ تو بہت اچھی بچی ہے، نازیہ کی بیٹی، بالکل اپنی بیٹی جیسی ہے میرے لیے۔ وہی بات ہے خالہ جان، جبران نے کہنا شروع کیا، مجھے عریشہ بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے، اس کا مزاج، اس کا اچھا اخلاق، اس کی سمجھداری، سب کچھ مجھے متاثر کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو میرا رشتہ عریشہ کے لیے آگے بڑھایا جائے۔ سونیا بیگم کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئیں۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ان کے چہرے پر آئے۔ جبران بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، عریشہ واقعی بہت پیاری بچی ہے، اور تم بھی ماشاءاللہ اتنے قابل، اتنے ذمہ دار۔ یہ رشتہ تو بالکل موزوں لگتا ہے۔ جبران کے چہرے پر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تو آپ بات کریں گی نازیہ خالہ سے؟ ضرور بیٹا ضرور، مجھے تو خوشی ہوگی اگر یہ رشتہ طے ہو جائے۔ نازیہ میری بہت پرانی سہیلی ہے، اور اگر ہمارا خاندان اور قریب آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ سونیا بیگم کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی، جیسے ایک اور خوشی کا موقع مل گیا ہو۔ یہ بات چیت صحن کے اس کونے میں ہو رہی تھی جو گھر کے برآمدے سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، اور اسی برآمدے میں ایک کھڑکی کے پیچھے کھڑا روحان، جو پانی پینے کے لیے آیا تھا، اچانک اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس نے ہر لفظ سنا، جبران کی عریشہ کے لیے پسندیدگی، سونیا بیگم کی رضامندی، سب کچھ۔ روحان کے دل میں ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس ہلکا سا کانپنے لگا۔ یہ کیا محسوس ہو رہا ہے مجھے؟ غصہ؟ جلن؟ مگر کیوں؟ میں تو عریشہ کو صرف بچپن کی محبت سمجھتا ہوں، پھر یہ بے چینی کیوں؟ اس نے جلدی سے گلاس میز پر رکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے اندر اٹھنے والے جذبات کو سمجھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، بستر پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا۔ میں شناز سے محبت کرتا ہوں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر دل کے کسی گوشے میں ایک آواز مسلسل کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ روحان، اندر آ سکتی ہوں؟ شنایا کی آواز تھی۔ روحان نے جلدی سے خود کو سنبھالا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور دروازہ کھولا۔ ہاں ہاں آؤ۔ شنایا اندر آئی، اس کے چہرے پر جوش تھا۔ روحان، مجھے آج مارکیٹ جانا ہے، شادی کے لیے کچھ خاص جولری اور جوتے دیکھنے ہیں، تم چلو گے میرے ساتھ؟ روحان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، شاید یہ ایک اچھا موقع تھا اپنے ذہن سے وہ الجھن نکالنے کا جو ابھی چند منٹ پہلے پیدا ہوئی تھی۔ ہاں ضرور، ابھی چلتے ہیں۔ دونوں تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھے اور شہر کی مشہور مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔
راستے میں شنایا اپنی پسند کی چیزوں کے بارے میں بات کرتی رہی، جوش سے بھری ہوئی، جبکہ روحان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سنتا رہا، مگر اس کا ذہن بار بار اس منظر کی طرف لوٹ جاتا جو اس نے صحن میں دیکھا اور سنا تھا۔ مارکیٹ میں شنایا نے کئی دکانوں کا چکر لگایا، سونے کے زیورات کے نمونے دیکھے، جوتوں کی مختلف رینج آزمائی۔ روحان اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس کی رائے دیتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پہلا سا جوش نہیں تھا۔ روحان، یہ دیکھو، یہ سیٹ کیسا ہے؟ شنایا نے خوبصورت جوڑی سیٹ اٹھا کر پوچھا۔ بہت اچھا ہے، روحان نے مسکرا کر کہا، مگر اس کے دماغ میں کہیں دور عریشہ کا خیال گونج رہا تھا۔ شنایا نے اس کی بے دلی محسوس کی، مگر شادی کی تیاریوں کے جوش میں اس نے زیادہ توجہ نہ دی، یہ سوچ کر کہ شاید روحان تھکا ہوا ہے۔ ادھر گھر پر سونیا بیگم نے بغیر کسی تاخیر کے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی نازیہ بیگم کے گھر جائیں گی، عریشہ کا رشتہ لے کر۔ ان کے دل میں اتنی خوشی تھی کہ انہوں نے یہ تک نہ سوچا کہ شاید پہلے عریشہ سے پوچھنا چاہیے، یا کم از کم نازیہ بیگم کو تیار کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات ہونے والی ہے۔ ان کے ذہن میں بس یہ تھا کہ دو اچھے خاندان مزید قریب آ رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی، جبران کے لیے بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ نازیہ بیگم کے گھر پہنچ کر سونیا بیگم نے مٹھائی کا ڈبہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ نازیہ، آج ایک بہت اچھی خبر لے کر آئی ہوں، نازیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیا بات ہے سونیا، اتنی خوش کیوں ہو؟ سونیا بیگم بیٹھتے ہی بولنا شروع ہو گئیں۔ میرا بھانجا جبران، جو پولیس میں ASP ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، ذمہ دار، خوش اخلاق، اور وہ تمہاری عریشہ کو پسند کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ عریشہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تو فوراً ہاں کر دی۔ اب تم بتاؤ۔ نازیہ بیگم کے چہرے پر پہلے حیرت آئی، پھر ایک عجیب سی الجھن۔ سونیا، مگر میں نے تو عریشہ سے اس بارے میں بات ہی نہیں کی، اسے پتہ بھی نہیں کہ… ارے وہ تو ٹھیک ہے، سونیا بیگم نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، بے فکری سے۔ جبران اتنا اچھا لڑکا ہے، عریشہ خوش قسمت ہوگی اگر اسے ایسا رشتہ ملے۔ تم بس ہاں کہو، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ نازیہ بیگم کے دل میں کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی حال ہی میں عریشہ کا دل ٹوٹا ہے، اور اتنی جلدی کسی نئے رشتے کی بات کرنا شاید مناسب نہ ہو، مگر سونیا بیگم کی خوشی اور اصرار کے آگے اور جبران کی اچھی شہرت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سونیا، اگر تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ سونیا بیگم خوشی سے اچھل پڑیں، نازیہ بیگم کو گلے لگایا۔ بہت اچھا ہوا، میں ابھی جبران کو بتاتی ہوں، وہ بہت خوش ہوگا۔ یوں بغیر عریشہ سے ایک لفظ پوچھے اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ شام کو جب عریشہ گھر واپس آئی، کالج سے تھکی ہاری، اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک عجیب سی خوشگوار ہلچل ہے۔ نازیہ بیگم مٹھائی کے ڈبے سجا رہی تھیں، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ کے ساتھ خوشی بھی تھی۔ امی، کیا بات ہے، اتنی مٹھائیاں کیوں؟ عریشہ نے پوچھا۔ بیگ صوفے پر رکھا۔ نازیہ بیگم نے گہری سانس لی۔ بیٹا بیٹھو، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ عریشہ بیٹھ گئی، ماں کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی۔ کیا ہوا امی؟ آج سونیا آئی تھی، اس کا بھانجا جبران، وہ تمہیں پسند کرتا ہے بیٹا، اس نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ نازیہ بیگم نے آہستہ آہستہ جھجکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ عریشہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے الفاظ اس کے ذہن میں جذب ہونے میں وقت لگ رہا ہو۔ کیا امی، آپ نے میری مرضی پوچھے بغیر ہاں کر دی؟ اس کی آواز میں حیرت اور ہلکا سا غصہ تھا۔ بیٹا مجھے معلوم ہے، مجھے پہلے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، نازیہ بیگم نے شرمندگی سے کہا، مگر سونیا اتنی خوش تھی، اور جبران واقعی اچھا لڑکا ہے، میں نے سوچا شاید تمہیں بھی اچھا لگے۔ عریشہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات گھوم رہے تھے۔ جبران، وہ شخص جو اسے سمجھتا تھا، جس کے ساتھ باتیں کرنا اسے اچھا لگتا تھا، جس کی موجودگی میں اسے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، مگر شادی، جب اس کا دل ابھی ٹھیک سے ٹوٹنے سے سنبھلا بھی نہیں تھا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی، سوچتی رہی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے احساس تھا کہ جبران کے ساتھ سچ بولنا ضروری ہے، اسے بتانا ضروری ہے کہ وہ ابھی کسی نئے رشتے کے لیے تیار نہیں، کہ اس کا دل ابھی بھی زخمی ہے۔ اگلی صبح عریشہ نے جبران کو میسج کیا کہ ہم مل سکتے ہیں، کچھ بات کرنی ہے اکیلے میں۔ جبران نے فوراً جواب دیا، ضرور، شام کو پارک میں ملتے ہیں جو گھر کے قریب ہے۔ شام کے وقت پارک میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، اور سورج ڈوبنے کے قریب تھا، آسمان کو نارنجی اور گلابی رنگوں میں رنگ رہا تھا۔ عریشہ ایک بینچ پر بیٹھی اپنی انگلیاں آپس میں الجھاتی جبران کا انتظار کر رہی تھی۔ جبران اپنی وردی کے بجائے سادہ کپڑوں میں آہستہ سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ السلام علیکم عریشہ، سب ٹھیک ہے؟ عریشہ نے گہری سانس لی۔ جبران، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اور امید ہے تم برا نہیں مانو گے، بولو، میں سن رہا ہوں۔ جبران کی آواز میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں تھوڑی تشویش بھی تھی۔ عریشہ نے ہمت جمع کی۔ جبران، مجھے پتہ چلا ہمارے رشتے کی بات ہو چکی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے بغیر، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہیں سچ پتہ ہو، اس سے پہلے کہ کوئی غلط فہمی ہو۔ جبران نے سر ہلایا، خاموشی سے سننے لگا۔
کچھ عرصہ پہلے تک میں کسی سے محبت کرتی تھی، بہت گہری محبت۔ بچپن سے وہ 4 سال کے لیے باہر گیا پڑھائی کے لیے، اور میں نے اس کا انتظار کیا، ہر دن ہر لمحہ۔ مگر جب وہ واپس آیا تو اپنے ساتھ کسی اور کو لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے درمیان جو تھا وہ بس بچپنا تھا، اصل محبت نہیں۔ عریشہ کی آواز میں درد چھلک رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میرا دل ابھی بھی زخمی ہے، اور اس حالت میں کسی نئے رشتے میں جانا تمہارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ تم اتنے اچھے انسان ہو، تم اس کے مستحق نہیں ہو کہ تمہیں آدھا دل ملے۔ جبران کچھ دیر خاموش رہا، عریشہ کی باتوں کو ذہن میں جذب کرتا رہا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اداسی جو اس نے عریشہ کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ کہاں سے آئی تھی۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، عریشہ شکریہ کہ تم نے مجھے سچ بتایا، یہ ہمت کی بات ہے۔ عریشہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ناراض نہیں ہو؟ نہیں۔ جبران نے مسکرا کر کہا، میں ناراض کیوں ہوں گا؟ تم نے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، پھر بولا، میں انتظار کر سکتا ہوں عریشہ، جب تک تم خود کو ٹھیک محسوس نہ کرو، جب تک تمہارا دل تیار نہ ہو۔ اور ویسے بھی ابھی شادی ہونے والی نہیں ہے، صرف رشتہ طے ہوا ہے۔ تمہاری پڑھائی بھی باقی ہے، مکمل ہونے میں وقت ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چل سکتے ہیں، بغیر کسی جلدی کے۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ شکریہ جبران، اتنا سمجھنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، جبران نے نرمی سے کہا، بس ایک وعدہ کرو مجھ سے، جب بھی تیار ہو مجھے بتا دینا، اور اگر کبھی نہ بھی ہوئی تیار تو بھی میں تمہارا دوست رہوں گا۔ اگلی صبح روحان دیر تک بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ جبران اور عریشہ کے رشتے کی خبر اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ خود سے بار بار سوال کر رہا تھا کہ آخر یہ بے چینی کیوں ہے، مگر اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر سونیا بیگم خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی۔ روحان بیٹا، سنا تم نے؟ جبران اور عریشہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ کتنی اچھی بات ہے نا، ایک ہی دن 2 خوشیاں منائیں گے ہم۔ روحان نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا۔ چائے چھلک کر باہر آ گئی۔ امی، مجھے نہیں لگتا یہ صحیح فیصلہ ہے۔ سونیا بیگم حیران ہوئی۔ کیوں بیٹا، کیا مسئلہ ہے؟ جبران اتنا اچھا لڑکا ہے۔ روحان کچھ جواب نہ دے سکا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔ خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے قدم خود بخود عریشہ کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ عریشہ صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی جب روحان دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ عریشہ، ایک بات کرنی ہے۔ عریشہ نے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ روحان، تم یہاں؟ ہاں، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ روحان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ عریشہ نے پانی کا برتن رکھا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں صحن کی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ روحان الفاظ ڈھونڈ رہا تھا اور عریشہ انتظار کر رہی تھی۔ عریشہ، تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں کرنا چاہیے، آخر کار روحان نے کہہ ہی دیا۔ عریشہ کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں ابھرے۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں میرے رشتے سے؟ جبران ٹھیک آدمی نہیں ہے تمہارے لیے، روحان نے کوئی مضبوط دلیل دیے بغیر کہا۔ تمہیں کیسے پتا کون میرے لیے ٹھیک ہے اور کون نہیں؟ عریشہ کی آواز میں تلخی بڑھ گئی۔ تم نے تو خود مجھے چھوڑ دیا تھا، اب اچانک میری زندگی کے فیصلوں میں دخل کیوں دے رہے ہو؟ روحان نے گہری سانس لی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کرو۔ غلط فیصلہ؟ عریشہ نے تلخی سے ہنسا۔ روحان، تم بھول رہے ہو کہ تم نے خود شناز سے شادی کا فیصلہ کیا، اتنی جلدی، اتنی آسانی سے، تو پھر میں جبران سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ الگ بات ہے، روحان نے دفاعی انداز میں کہا۔ کیا الگ ہے اس میں؟ عریشہ کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ تم نے 4 سال باہر گزارے، نئی زندگی جی، نیا پیار پایا، اور میں نے یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کیا، اور جب میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ روحان بھی کھڑا ہو گیا، اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ عریشہ، میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میری بھلائی۔ عریشہ کی آواز بلند ہوئی۔ روحان، تم نے خود کہا تھا نا کہ ہمارے درمیان جو تھا وہ بچپنا تھا، کہ اصل محبت شنایا سے ملی تمہیں، تو اب کیوں اس پرانے رشتے کا حوالہ دے کر مجھے روک رہے ہو؟ روحان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ خاموش کھڑا رہا۔ عریشہ کی باتیں اس کے دل میں گہرائی تک اتر گئیں۔ جواب دو روحان۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ اگر وہ محبت واقعی بچپنا تھی تو اب اس کا سہارا لے کر مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اور اگر بچپنا نہیں تھی تو پھر تم نے شناز سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ روحان کے اندر غصہ اور بے بسی دونوں ابھر آئے۔ وہ جانتا تھا عریشہ کی بات میں سچائی ہے، مگر وہ اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کر لو شادی جبران سے، روحان نے غصے میں کہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا شناز سے شادی کا، کم از کم وہ مجھے سمجھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عریشہ وہیں کھڑی رہ گئی، اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ روحان کے جانے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور دیر تک روتی رہی، نہ خوشی کے آنسو نہ صرف غم کے۔ ایک عجیب سا ملا جلا احساس تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دنوں میں دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔
ایک طرف روحان اور شنایا کی شادی کی رسمیں شروع ہو گئیں۔ مہندی کی تقریب کے لیے صحن سجایا گیا، رنگ برنگی روشنیاں لگیں، ڈھول کی تھاپ پر رشتہ دار جھومتے رہے۔ شنایا مہندی کے لباس میں سجی بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی کے نقش بنے تھے۔ روحان اس کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار مجمع میں کسی کو ڈھونڈتی رہیں۔ عریشہ بھی وہاں موجود تھی، دوست کی حیثیت سے۔ سونیا بیگم نے خاص طور پر اسے بلایا تھا اور وہ انکار نہ کر سکی۔ اس نے ہلکے پیلے رنگ کا لباس پہنا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ مہمانوں کی خدمت میں لگی رہی، کبھی کسی کو مٹھائی دیتی، کبھی کسی کی تصویر بناتی۔ اندر سے وہ ٹوٹ رہی تھی مگر باہر سے مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔ جبران بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے عریشہ کو دیکھا اور آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ ٹھیک ہو؟ عریشہ نے سر ہلایا۔ ہاں، بس تھوڑی مصروف ہوں۔ جبران کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، اگر کچھ مشکل لگے تو مجھے بتانا، میں یہیں ہوں۔ عریشہ نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی موجودگی سچ میں سکون دیتی تھی۔ جب روحان کی نظر عریشہ اور جبران پر پڑی، وہ دونوں ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ روحان کے اندر پھر وہی جلن اٹھی جو وہ کئی دنوں سے دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں اور شنایا کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ شادی کا دن آ گیا۔ روحان شیروانی پہنے دولہا بنا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر رسمی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں کوئی گہری بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ شنایا دلہن کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ جوڑا، سونے کے زیورات اور چہرے پر خوشی کی چمک۔ وہ بار بار روحان کی طرف دیکھ کر مسکراتی رہی مگر روحان کی مسکراہٹ میں وہ گرم جوشی نہیں تھی۔ پچھلی شام یہ فیصلہ ہوا کہ جبران اور عریشہ کی منگنی بھی اسی تقریب میں کر دی جائے تاکہ دونوں خاندانوں کی خوشیاں ایک ساتھ منائی جا سکیں۔ سونیا بیگم اور نازیہ بیگم دونوں بہت خوش تھیں۔ اسٹیج پر جب عریشہ اور جبران کی انگوٹھیاں بدلنے کی رسم شروع ہوئی، روحان کی نظریں وہاں جم گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جبران نے آہستہ سے عریشہ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ عریشہ نے بھی مسکراتے ہوئے جبران کو انگوٹھی پہنائی۔ مجمع تالیاں بجانے لگا۔ روحان کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا، اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبائے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد دونوں تھے۔ شنایا جو اس کے پاس بیٹھی تھی، اس نے روحان کے چہرے کی تبدیلی محسوس کی۔ اس نے دیکھا کہ روحان کی نظریں عریشہ اور جبران پر جمی ہیں اور اس کا چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے ہیں۔ شنایا کے دل میں ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہوا، کیا روحان اس منگنی سے خوش نہیں؟ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر رک گئی، شاید یہ صرف اس کا وہم ہو۔ اس نے خود کو یہی سمجھانے کی کوشش کی مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال ضرور جنم لے چکا تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔